السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں ایک ایسا ٹاپک یا ایسا ایشو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے ایک گھر کے اندر اختلافات سے اگر کسی کو بچانا ہے یا بچنا ہے، اختلافات ہو بھی گئے، کیونکہ انسانی اختلافات ہو سکتے ہیں، ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں کہ اپنے اپنے خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن اگر جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو وہ حل نکالنا، اس کا ریزن اور اس کو سالو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، اس بات پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ڈیمونسٹریشن یا بگننگ ایسے دینا چاہتا ہوں جس کا تعلق بڑے عمر کے لوگوں سے ہے۔ پہلی بات، ایک بات جان لیں جو ہمیں اللہ نے سکھایا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یعنی دین اسلام نے سکھایا کہ بڑے عمر کے لوگ، جو بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، چاہے میرے ماں، چاہے میرے باپ، چاہے دادا دادی، نانا نانی، جو انفلوئنسڈ ہیں اور لیکن عمر میں بڑے ہیں، وہ ہمارے گھر کے نور ہوتے ہیں اور ہمارے خاندان کی شان ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں برکتوں کا ذریعہ بھی وہ ہوتے ہیں۔ کسی گھر کے خاندان کے بڑوں کو دیکھ کر ان کا پاسٹ کیا تھا، کتنا وہ لوگ اخلاق والے تھے، کتنے وہ لوگ ڈھنگ والے تھے، ان کو دیکھ کر ان کا پاسٹ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ انہی کو دیکھ کر ان کا فیوچر کیا ہوگا، انہوں نے جو بچوں کو جنا ہے، ان کے جو ہے نگرانی میں جو بچے جی رہے ہیں، پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا، وہ بھی جو ہے ان گھر کے بڑوں کے اخلاق، عادات، ان کے معاملات کے طریقوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو بڑے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ویعرف کبیرنا فلیس منا، جو مسلمان اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت کو نہ سمجھے، اس کی بھی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، مطلب وہ ایک بہترین مسلمان امتی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیر مع اکابرکم، خیر اور برکت اور رحمت تمہارے گھروں کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کو نکال دیں گے تو مزہ ہی نہیں ہے، ان کو اگر نکال دیں گے تمہارے لائف سے نور ختم، برکت ختم، زندگی کا احساس ختم۔ اور ایک حدیث میں وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بھئی البرکۃ مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے تمہارے گھر کے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ یہ اہمیت کے لیے، بڑے لوگوں کی عزت و احترام کے لیے بہت ہے۔ اور ایک دو روایتیں ملتی ہیں جو اس سے بھی بہت پیاری ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم اطولکم اعمارا اذا سددوا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے تمہارے گھر میں، تمہارے سوشل میں، تمہارے خاندان میں، وہ لوگ ہیں جن کے عمر، جو ایجڈ ہو، لیکن آخر میں کنڈیشن لگایا، اذا سددوا، جب وہ لوگ سیدھے رہیں گے، جب وہ لوگ کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، جب وہ لوگ انصاف پہ چلیں گے۔ اوکے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خیر الناس، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ خیر الناس کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھے کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہوتی ہے، بڑے عمر کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ خیر ہے سمجھو، اور ان کا عمل، ان کا پریکٹس، ان کا رول فیملی میں اچھا ہوتا ہے تو سمجھو کہ وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم پڑا، جہاں پہ شریعت نے بڑے عمر کے لوگوں کی قدر اور ان کا مکان و مرتبے کو مانا ہے اور ماننے کے لیے کہا ہے، اور گھر کی شان و بان اس کو قرار دیا ہے، وہیں پہ اس بات کو بھی لازم قرار دیا کہ یہ لوگ اپنا رول پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی اور پروڈکٹیولی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بہت افسوس ہوتا ہے، دو طرح کے چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دو طرح کے بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ عام طور پہ پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ سمان کی کاؤنسلنگ میں بیٹھتے ہیں، بڑے جب جوان لڑکے لڑکیاں، لڑکا اپنی ماں کو لے کے آیا، دادا کو لے کے آیا یا ابا کو لے کے آیا، ساری مجلس چلتی ہے 2 گھنٹے کی، لیکن ابا یا امی جو بڑے عمر کے ہیں
وہ بات نہیں کر پا رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمیں بتاتی ہیں پینلسٹ کو وہ کچھ بول رہی ہیں. ان کے زبان میں آواز سے زیادہ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ کچھ بولنا چاہتی ہیں، لیکن جو بیٹھا ہوا بیٹا یا بیٹی ان کی زبان کو تالا لگانے کے لیے بول کے آئے ہیں، اس کنڈیشن کے ساتھ ان کو لائے ہوں گے. اوکے، ایک طرف یہ. دوسری طرف ایسا لگتا ہے اور ایک جو ہے، جی ہاں، اور ایک جو ہے ان کا سائڈ ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کا رول، کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی جو ہے بھانجی کو، اپنی پوتری کو، اپنی نواسی کو، یا اپنے بیٹے کو، اپنے بہو کو پیار کرنے میں، دشمنی کرنے میں، اس کی طرفداری کرنے میں نہ انصاف کا خیال کرتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کو، نہ کوئی جو ہے اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں. تو ایسے میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں، جو کہ ٹاپک پہ آلریڈی آ چکا ہوں، لیکن سٹرس یعنی کہ کنسنٹریٹڈ میں بات بولتا ہوں. ہم لوگوں نے ابھی تک تو بات کیے ہیں، سنے ہیں کہ بھائی ٹین ایجرز کا کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، ایڈلٹ بچوں کا جو ہے کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، بیفور میرج کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، یہ ہونا ہی چاہیے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا پینل یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں خاندان کے بڑے لوگ، جو عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. جو کل سسر بننے جا رہے ہیں، کل جو ہے ساس بننے جا رہے ہیں، کل سمدھی بننے جا رہے ہیں، ایک نیا رشتہ گھر پہ لانے چاہ رہے ہیں، اپنے لڑکی کو دوسروں کو دینے جا رہے ہیں شادی کر کے، گھر میں بہو لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ڈیٹا کے حساب سے اگر میں بات کروں، جو کاؤنسلنگ سینٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، 5 کیسز میں سے 2 کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بیٹا یا بیٹی، یعنی جو سامنے آئی ہوئی جو لڑکی یا لڑکا، یہ بولتے ہیں کہ مجھے میرے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے، میری جو ہے کیا بولتے ہیں کہ بھاوجوں سے یا جو ہے دیورانیوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن مجھے میرے ساس یا سسر سے شکایت ہے. یا کبھی کبھی داماد بولتا ہے کہ مجھے جو ہے میری بیوی سے شکایت نہیں، لیکن میری ساس جو ہے میری بیوی کو بگاڑتی ہے. دیکھیے، میں کسی پرسنل یا پرٹیکولر کسی کیس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل جو باتیں آتی ہیں. تو یہاں پر ایسا ہم نے دیکھا کہ بھائی جلد بازی کرنا، طلاق کا مانگ کرنا، ایک طرفہ جو ہے سپورٹ کرنا، جھوٹ باتیں بولنا، اور جو ہے نا کسی چھوٹی بات کو بڑا کرنا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے خاندان کے گھر کے بڑے لوگوں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے. تو دیکھیے، ایسے میں اس بات کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اوکے نوجوانوں کو آپ بول کے لا سکتے ہیں کہ بھائی تم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آ جاؤ، اوکے شادی سے پہلے ایک سیشن کر لو. وہ لوگ آتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، یا آن لائن کلاسز میں جوائن ہوتے ہیں، یا علماء کے پاس جاتے ہیں. ان کو آپ کنونس کر کے کلاس میں بیٹھا سکتے ہو، لیکن بڑے لوگوں کو کیسے بیٹھائیں گے آپ اور ہم کہ تم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں مانیں گے اس طریقے سے. یعنی کہ پروفیشنلی ایک تخصصانہ انداز سے ان کی کاؤنسلنگ آئی تھنک بہت مشکل ہے وہ لوگ تیار ہونا. اوکے، لیکن نصیحت کا ایک دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہونا چاہیے. ایک بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، جو گھر کا بچہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں کوئی تعلیم یافتہ آدمی بھی کر سکتا ہے، یا بڑے ہی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، یا بیٹا یا بیٹی اپنی ماں اور اپنے باپ کو یا ساس کو کر سکتے ہیں. اوکے، اس کو نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ میں بڑے لوگوں سے بول رہا ہوں جو میری بات کو سن رہے ہیں، یا جو ان لوگ یعنی وہ بات میری سن رہے ہیں جن کے اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پیار محبت اور ایک اچھا ریپو ہے، دادا دادی نانا نانی ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چاچی کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ان نوجوان جنریشن کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے اوپر بھی تھوڑا سا پیار اور شفقت، حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہنا، خاص کر کے جب ان کے گھر یا ان کے آس پاس میں اختلافات ہوں، ڈسپیوٹ ہوں، اور وہاں پہ وہ کوئی رول ادا کر رہے ہوں. وہ کوئی ایموشن میں نہ آئے، کسی کو ایک طرفہ جو ہے سپورٹ نہ کرے. بہو کو جب بہو کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی مانے، اپنے جویں کو اپنے جویں کے ساتھ ساتھ بیٹا مانے، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. بیٹی بھلے سے ہو، تمہاری بیٹی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری بیٹی غلطی نہ کرے. بیٹا ہے تمہارا، بالکل
ایک پیار ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا غلط نہ کرے۔ ایک طرفہ سپورٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو نہیں جلا لینا۔ تو واپس آتا ہوں، ایک دو سینٹنس میں ختم کروں بات کو، کہ بھائی جو بڑے عمر کے عمر رسیدہ جو مسنین ہیں، کبار الاعمار جو ہیں، بڑے عمر کے جو لوگ ہیں، جس کو ساس سسر سندھی وغیرہ بول سکتے ہیں ہم لوگ، جو بننے جانے والے ہیں، ان کی جو ہے تربیت ضروری ہے، ان کی کاؤنسلنگ ضروری ہے۔ انہیں رشتوں کو بگاڑنے سے بچنا کیسے، اگر بگڑ گئے ہیں تو اس میں ان کا رول کیسے ادا کرنا، یا نہیں تو خاموش بیٹھنا، کبھی کبھی خاموش بیٹھنا ہی بہت بڑا حل ہوتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں ایک اسپیشل ایک بات یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے لوگ اپنا رول ادا کریں اچھا، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں بڑے لوگ اپنا رول ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اعمار امتی بین الستین والسبعین، بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے میکسیمم لوگوں کی عمر 60 یا 70 سال ہوگی۔ یعنی کیا، 60-70 سال سے اگر زیادہ اگر اللہ نے کسی کو عمر دیا، ایج دیا، زندگی دیا، وہ ایک بونس ہے۔ تو یہ زندگی کی آخر کے عمر جو ہے، زندگی کے آخر کے جو لمحات، جو سال، جو دن جو ہیں، وہ اچھے گزرے، توبہ میں گزرے۔ ہاں، اگر جوانی میں کچھ غلطی بھی کیا ہے تو وہ اس کا کفارہ بنے، نہ کہ جو ہے اس کو بگاڑ اور جو ہے ایک نیگیٹو رول، دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئرنس کا غلط انداز، کسی پر نکتہ چینی کرنا، کسی کے معاملات میں دخل انداز دینا، یہ ہمارے خاندان کے بڑے لوگوں میں اگر ہوتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم بڑی حکمت کے ساتھ، دیکھیے بچے کو سمجھانا آسان ہے، بچے کو سمجھانا آسان ہے، چاہے وہ ضدی بچہ ہو، چاہے وہ رونے والا بچہ ہو، چاہے وہ ہائپر جو ہے ایکٹیو بچہ ہو، لیکن بڑی عمر کے لوگوں کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ اور ان کی قدر بھی شریعت نے اتنی ہی کیا ہے، جو کہ میں ویڈیو کے شروع میں کہا ہے، ویڈیو کے شروع میں نے کہا ہے کہ اس اعتبار سے ان کو سمجھانا بہت اہم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات بہت اہم بات آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے آس پاس میں یہ جو ان کے اوپر ایک پازیٹیو ان کا جو ہے، ان سے کام لینا اور ان کی غلطیوں سے بچنا اور ان کو بچانا، میری بات کو سمجھ کر کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی بڑے عمر کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ بگاڑ ان کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ خیر، مجھے اجازت دیں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات دل سے نکلی ہوئی بات، تجربے میں نکلی ہوئی بات، بڑے جو ہمارے پینلسٹ کی طرف سے یہ ریکمنڈ کیا ہوا موضوع ہے، یہ ہمارے پینلسٹ میں انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا، شیخ آپ اس موضوع پہ بولو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جھگڑے ہو رہے ہیں گھر کے بڑوں کے ذریعے سے۔ تو میں نے ان کی بات کو، تجربے کی بات کو آپ تک پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نفع بخش بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔